الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کی سیریز کے اندر یہ ہمارا 7th اور سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا۔ ہم نے جو چیز کور کر لی تھی لاسٹ ویک تک وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، پرائمریلی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھا دور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ کہ کس طرح سے یہود جو تھے انہوں نے ایک کانسپائر کیا تھا، ایک سازش کی تھی ان سے جان چھڑانے کی، کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ تو ہمیں سارے ہمارے پول کھول دے گا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے جان چھڑاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے کے باوجود۔ پھر اس کے بعد جہاں سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی یہ والی کہ ہمارا اور جو کرسچینٹی کی جو تاریخ ہے وہ اور جوڈائزم کی تاریخ کہاں سے سپلٹ ہوتی ہے، ابھی تک جتنا بھی ہم پڑھتے آ رہے تھے پیچھے تک وہ سب تینوں بڑے مذاہب کے اندر ایک ہی کہانی چل رہی تھی، ایک ہی بات چل رہی تھی، ایک ہی سٹوری چل رہی ہے۔ سپلٹ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، ماڈیولر چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں، غلط کی ہوئی انبیاء کے بارے میں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، کریکٹ کیا ہوا ہے، لیکن مین چیز ایک ہی آ رہی تھی۔ سپلٹ آتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مسیح ہے یہ، تو پہلے تو ان کا وہ برانچ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں وہاں سے، انہوں نے انکار کر دیا، رد کر دیا اللہ کے نبی، اللہ کے سچے رسول کو، اور صرف ہوتا رد کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ گندے ترین الزامات لگائے ان کی والدہ کے اوپر، ان کے اوپر جادوگرے کے بارے میں کر دیا، یہ سازش کر دی، جھوٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، دجال ہے، اور ان کو اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایون یہ کہنا ہی کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ایون اس کو بھی کرائم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ، تو عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا دور ان کی پیدائش سے لے کے اور تقریباً 33 سال 33 ایئرز کی ایج تک کا جو ٹائم تھا وہاں تک متفق ہیں، ہم بھی، مسلمان بھی اور عیسائی بھی۔ پھر جو ان کی لاسٹ رات تھی، جو آخری رات انہوں نے گزاری تھی بائبل کے اندر، اور جو پھر کرسچن سٹوریز کے اندر یا موویز بہت بنی ہوئی ہیں، جو لاسٹ انہوں نے رات گزاری تھی اس کو وہ لاسٹ سپر بولتے ہیں، اور بہت لیجنڈری ہے وہ چیز، کئی پینٹنگز بنائی ہوئی، انہوں نے کئی چیزیں کی ہوئی ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ لیکن فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب بالآخر ان کو پکڑنے کے لیے آتی ہے رومی فوج آتی ہے، تو وہاں پر ہمارا ماننا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اسپیسیفکس ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ دوسری طرف عیسائی کیا کہتے ہیں؟ پکڑے گئے، وہ پکڑے گئے، آخری 12 گھنٹے جو تھے ان کے، جس کے اوپر ان کو کبھی ادھر کورٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی ادھر گھسیٹا جا رہا ہے، یہ جو پینٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انہی 12 گھنٹوں کو وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ بار بار گورنر واپس بھیج رہا ہے، پونٹیس پائلٹ، وہ کہہ رہا ہے یہ بندہ معصوم ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تم اس کو کیوں پھنسا رہے ہو؟ وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ نے مروانا ہی مروانا ہے، سولی دینا ہی دینا ہے اسے آپ نے ہر حال میں۔ ایونچولی پھر لاسٹ میں تنگ آ کے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے اوپر اس کا کوئی الزام، کوئی خون نہیں ہے، سولی دے دی جاتی ہے۔ آگے جا کے دوبارہ تھوڑی سی کہانی ہماری مرج ہوتی ہے۔ مرج کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے مطابق اللہ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ان کے نزدیک پکڑے گئے، سولی دے دیے گئے، پھر 3 دن کے بعد زندہ کیا اللہ نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جسم کے ساتھ اٹھا لیا، اسی لیے کوئی قبر نہیں ہے ان کی، اسی لیے ان کی کوئی قبر نہیں ہے، 3 دن کے بعد اٹھایا۔ اور یہ جو سپلٹ ہے نا، یعنی کہ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک سولی دیے ہی نہیں گئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ پکڑے گئے، نہ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، انہوں نے اس سب کو مان لیا، لیکن اسی کو ہی اپنا عقیدہ بنا دیا سارا، کہ سب کچھ ہے ہی سولی، کروسیفکشن ہی سب کچھ تھا، وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ اپنے فالوورز کے گناہوں کو مٹانے اور بچانے کے لیے۔ پھر وہ ریزریکشن اور سیکنڈ کمنگ آف جیزس ہوگی، وہ دوبارہ آئیں گے، ہم تو اس پارٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ بھی بھیجنا ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کی سیکنڈ کمنگ ہونی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جوئش ریولٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہودیوں کو سورہ انبیاء کے اندر پچھلے سارا ردم انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اس پاداش، اس گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو، مسجد اقصیٰ والی سرزمین کو ان یہودیوں کے اوپر اب حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ، اب کبھی بھی یہ بستی والے اس بستی کی طرف لوٹ کے نہیں جا سکتے۔ اور اس کی زمینی شکل کیسے بنتی ہے؟ وہ شکل یہ بنتی ہے کہ رومیوں کے ذریعے ان کے اوپر یہ حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رومیوں کے ذریعے ان کے اوپر یہ حملہ ہوگا،
اور 70 عیسوی کے اندر CE کے اندر وہ اس شہر سے نکال دیے جاتے ہیں۔ جو تھوڑے بہت ان کے آثار رہ گئے تھے وہ ان کے نیکسٹ ریولٹ کے اندر بالکل صفایا ہو گیا، بالکل صفایا ہو گیا، اور ان کو اس علاقے سے بالکل ہی جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ کہاں گئے؟ ان کے بارے میں یہودیوں نے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ سے تو جان چھڑا لی، لیکن اس کے جو ساتھی تھے نا، پکڑو ان کو، سب کو پکڑو۔ تو وہ سب ہائیڈنگ میں ادھر ادھر چلے گئے، اور وہ سب مخلص اور صرف چند لوگ تھے۔ حواریین کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر سمجھنا چاہیں نا تو وہ ہیں ایک طرح کے صحابی ہیں، وہ ایک طرح کے صحابی ہیں۔ ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ بنا ہے حور سے، اور یہ جو تھے یہ بائی پروفیشن جو ہیں، کس طرح بائبل میں سٹوری بھی آتی ہے ان کی کہ یہ دھوبی تھے، اصل میں کپڑے دھونے والا ایک گروپ تھا یہ والا، جو ان کے اوپر بڑے مختلف طریقے سے ایمان لائے تھے۔ تو ان کے لیے یہ چیز جو سفید کپڑا جس طرح ہوتا ہے نا، صاف ہو کے ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ لفظ وہاں سے حواری کا طور پہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مینشن کیا ہوا ہے 2 مقامات کے اوپر کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہوگا تم میں سے جو اللہ کے خاطر میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ ان چھوٹے سے گروپ کو جس کی پکڑ دکڑ ہو گئی اور میدان خالی ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور بندہ سینٹ پال کے نام سے آیا اور اس نے کس طرح سے عیسائیت کا پورا ریلیجن جو تھا اس کو ہائی جیک کروا لیا۔ تو وہ چند لوگ جو تھے وہ، اور جو دعوت تبلیغ آگے گئی، وہ کس طرح سے ایک یونیورسل امپائر بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے بہت خلوص کے ساتھ دین کو فالو کیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اگزامپل تھی کہ اگر وہ سولی دے دیے گئے ہیں اور انہوں نے اتنی اذیت صحیح ہے تو ہمارے لیے بھی ہر طرح کی تکلیف جو ہے وہ قابل برداشت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہے کبھی، تو یہ پوپ جہاں پہ ہوتا ہے، روم میں جہاں پہ پوپ ہوتا ہے، وہاں کا کبھی آپ کراس دیکھیں نا، وہ کبھی بھی سیدھا کراس نہیں ہوتا۔ کراس کیسا ہوتا ہے کہ یہ لائن ہے اور یہ لائن ہے، جس طرح ایک انسان کا اوپر والا حصہ چھوٹا ہوگا اور نیچے والا حصہ لمبا ہوگا، تو اسی طرح کراس کی یہ شکل ہے، اس کو وہ کراس بولتے ہیں نا، تو نیچے والی سائڈ لمبی ہوگی، اوپر والی سائڈ چھوٹی ہوگی۔ لیکن اگر آپ روم کا دیکھیں گے نا، وہ الٹا نظر آئے گا آپ کو، اوپر والی سائڈ لمبی ہے اور نیچے والی سائڈ چھوٹی سی اور نیچے کراس ہے۔ کیونکہ ایون جو آپ کو بتایا تھا سینٹ پیٹر اسکوائر ہے، تو پیٹر جو تھے وہ حواری میں سے ایک تھے۔ ان کو جب روم میں سولی دی گئی تھی نا، تو ان کو الٹی سولی دی گئی تھی، ان کو جسمانی طور پہ بھی الٹا لٹکایا گیا تھا، اپ سائڈ ڈاؤن ان کو کر کے سولی دی گئی تھی، تو وہ اس کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں کا جو کراس ہے نا، وہ اس طرح ڈیفرنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ہر طرح کا شیڈ چل رہا ہے عیسائیت کے اندر، اس کے اندر شیڈ میں وہ بھی شامل ہے جو سینٹ پال نے باتیں کی تھیں، اور وہ بھی شیڈ شامل ہے جو ان کے حواری لے کے چل رہے ہیں۔ بہت جلدی ان کے اندر نا ڈفرینٹ کانسیپٹس آ گئے، کیونکہ ایک سینٹرل پلیس تھا نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے میک شور کیا ہوا تھا کہ کبائر صحابہ جتنے بھی ہیں نا وہ مدینہ میں رہیں گے۔ اگر کوئی کسی بغیر سے ٹریول کر بھی رہا ہے نا، تو وہ میک شور کرواتے تھے کہ وہ واپس آئیں ادھر، اور مدینہ وہ مرکز رہا تھا کہ کہیں پر کوئی اسلام کی فکر ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہاں پر اجماع ہو سکے، یہاں پہ ہم اکٹھے ہوں، بات ہوتی رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شروع کا جو ٹائم ہے خلافت راشدہ کا، اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی سیکٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی ذکر ہی نہیں ہے سیکٹ کا، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا تھا، ان کے ہر عمل کو دیکھا تھا، ان سب کو ادھر مرکوز کیا ہوا تھا۔ جتنی بھی فک سیکٹ اور جو بھی باتیں آتی ہیں نا، وہ سب کچھ آئے گا بہت بعد میں جا کے، کم از کم 50 سال کے بعد جا کے وہ چیز ڈیولپ ہونی شروع ہوگی، پیرلل مرکز ڈیولپ ہوں گے، کوئی اور چیز ہوگی، یہ ہوگا، ورنہ کوئی اور فک کے اوپر کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو اس ساری مشکلات کے اندر عیسائیت جو ہے نا پھر بھی پروان چڑھی تھی۔ کیسے؟ میں نے آپ کے حالوں کی پکچر شیئر کی تھی کہ کیسے رومن جو ہے نا وہ کولوسیم میں ایمان والوں کو پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر کس طرح کی انہوں نے تکلیفیں اور آزمائشیں سیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے تھے۔ کرسچینٹی پھر بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ دیکھیں جو دین حق ہوگا نا، جو دین حق ہوگا، اس کے اندر آپ کے دل کا اور ذہن کا سکون بھی شامل ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کتنے لوگ امریکہ، یورپ کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرے اور آپ کے جیسے مسلمان موجود ہیں، اور ہر جگہ معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ فراڈ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہمارے باہر گئے ہوں گے وہ اکثر کوئی ڈاکومنٹری ڈرامے کر کے گئے ہوتے ہیں، ڈگری کے نام پہ جاتے ہیں، ڈگری لینے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ ساتھ جتنے بھی ہیومن سمگلنگ والا کام ہوگا، جو بھی 2 نمبر کام ہوگا نا، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہوگا، مسلمانوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو
بدنام کیا ہوگا. اس کے باوجود وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے نا بالکل کھوکھلی ہے اور ان کو دل کا سکون نہیں مل رہا. آپ یقین کریں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو کھولیں نا اگر, تو یہ آج ہی چیز ہوئی ہے. سرچ میں نے ایک انگلش کا ورڈ کرنا تھا کہ یہ 2 ورڈز ہوتے ہیں, ایکسپلین کر کے بتاؤ کہ ان 2 ورڈز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. اور اس کے اندر میں بھی ٹائپ کر رہا ہوں واٹ از دا میننگ آف, میں نے اتنا لکھا ہی ہے تو نیچے ہو گیا لائف, پلیجرز ان لائف, ریئل پرپز آف لائف. یار اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو کیا پتا زندگی کی حقیقت کیا ہے, وہ تو نہیں بتائے گا نا کہ وہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس سے پتہ کیا لگ رہا ہے, سجیشنز آ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سرچ کرتے ہیں یہ چیز نا, تو لوگ اس کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس سکون کی کمی ہے. اور یہ ہر بندے کی بیماری ہے یہ والی کہ آپ میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کریں گے. یقین کریں میرے اور آپ کی نا اگر چیٹ ہسٹری جتنی بھی ہے نا, یا گوگل پہ سرچ ہسٹری, وہ اگر آپشن دیا جائے کہ جی $1000 ملے گا, آپ کی ساری چیٹ ہسٹری اور آپ کی جو سرچ ہسٹری ہے نا وہ پبلک ہو جائے, $1000 دیا جائے گا, کون مانے گا اس کو؟ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پوچھی ہوتی ہیں اس سے, نہیں ایکسپوز کرنا چاہیں گے اپنے آپ کو نا, پتہ نہیں کیا صحیح نکلے گا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, گوگل سے کہا جائے گا ریلیز کرو اس نے آج سے کیا کیا سرچ کیا تھا. تو اسی طرح ہی بالکل آپ یوں سمجھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادہ اوپن اپ ہوتے ہیں. تو دل کی گہرائیوں کے اندر یا ذہن کے پیچھے بالکل خلا کے اندر جو سوال ہوں گے نا وہ بھی پوچھ رہے ہوں گے. مجھے اصل میں تو پتہ لگے لائف کیا ہے, ہیپینس کا راستہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جن لوگوں کو وہ تسکین نہیں مل رہی ہوتی ہے نا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پیسہ بھی آ گیا, فیم مل گیا ان کو, ٹیمپری طور پہ یہ ہو گیا, اور کوئی ریلیشن شپ تھا وہ بھی ان کو مل گیا, فرض کریں اپنی پسند کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی مل گیا, فرض کریں کوئی شادی میں یقین کرتا ہے تو شادی بھی انہوں نے کر لی, سب کچھ, لیکن دل کا سکون نہیں مل رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس بات کے اوپر یقین کر لو کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اور آپ کسی اور کے آگے ماتھے ٹیکتے رہیں گے نا تو وہ تو آپ کو ویسے بھی سکون نہیں دے گا. تو اسی لیے کرسچینٹی ڈسپائٹ کہ کوئی سینٹر نہیں تھا ان کے پاس, کوئی کتاب ان کو اس وقت دکھانے کے لیے نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ ان کے پاس سوسائٹی نہیں ہے بنانے کے والی, جس طرح اسلام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا. ایک خلافت راشدہ تھی, ایک مرکز تھا ہمارے پاس. تو جہاں پہ روم جو ہے وہ اتنے کئی گاڈز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جوپیٹر کا گاڈ ہے, یہ فلانا گاڈ ہے, یہ فلانا ہے. بلکہ گروپ کے اوپر میں شیئر کر دوں گا, میں نے 3 لیکچرز میں نے کیے ہوئے, جس میں ایک ویلنٹائن کے اوپر ہے, ایک لیکچر ہے میرا ہیلووین کے اوپر ہے, اور ایک میرا یہ کرسمس اور اس کے اوپر ہے. تو وہاں سے آپ کو اس کے جو گریک اور رومن گاڈز اور ان کے غلط تصورات ہیں نا وہ پیش ہوں گے. اب آپ جس مرضی کے آگے ماتھے ٹیکتے رہیں کہ یہ گاڈ اور فلانا ہے, یہ ہیپینس کے گاڈ ہے, یہ فلانا ہے, وہ جب وہ خدا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو کیسے تسلی دے سکتا ہے, دل کو سکون کیسے دے سکتا ہے؟ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں ہمیں اس طرح بتا دیا. تو اسی وجہ سے لوگ جو تھے وہ رومنز, اس کے باوجود جو ہے کہ وہ عیسائیوں کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, وہ پھر بھی عیسائیت قبول ہو رہی ہے, عوام قبول کر رہی ہے. روم جو ہے وہ اپنی بریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے, 3rd سینچری کے اندر جا کے وہ اپنے بریک ڈاؤن کی طرف ہے. ٹھیک ہے, کافی زیادہ ان کے آپس میں کلیشز ہیں, ایک سال میں کئی بادشاہ آ رہے ہیں ان کے. اور بہت میری ایک اور لمبی سیریز ہے 3 پارٹ کی, کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ یا جو استنبول ہے اس کی پرانی تاریخ. تو اس کے اندر اس کی زیادہ ڈیٹیل ہوگی کس طرح ایک ہی سال میں کئی پیرلل بادشاہ آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے. تو روم جو ہے نا وہ کرپل ہو کے گرتا جا رہا تھا. ایونچولی روم کے اندر ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام ہے کانسٹنٹائن, اور ان کی سیٹنگ کے مطابق 2 بادشاہ ایک وقت رول کریں گے. لیکن بہرحال یہ دوسرے بادشاہ کو کرپل کرتا ہے, اس کو شکست دیتا ہے, ریمیننگ امپائر کے اوپر حکومت کرتا ہے. یہ آپ کو لکھا ہوا اس پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے 306 میں, اور جو پراپر کی حکومت تھی 324 کے اندر سے لے کے 337 تک اس نے حکومت کی تھی. 306 میں وہ بادشاہ بنا, لیکن بادشاہ بنا, اس کے علاوہ ایک اور بادشاہ بھی ہوگا. اور 324 میں اس نے دوسرے کو شکست دے کے تو پورے روم کے اوپر حکومت کر لی. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ روم تو گرتا جا رہا ہے, سلطنت گرتی جا رہی ہے, اس کو نا ایک جمپ لینے کے لیے, ایک اٹھان لینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی سہارے کی ضرورت ہے. اس نے یہ دیکھا کہ جو کرسچینٹی ہے نا یہ بڑھ رہی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل کے دور کے اندر کوئی دیکھے کہ یار جو مرضی ہو جائے, ڈسپائٹ آل دا فیکٹس, ہم نے دہشت گردی کے الزامات لگا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن اسلام کے نمبرز بڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے نمبر بڑھ رہے ہیں.
تو اس نے کرسچینٹی کو باقاعدہ ٹاسک اپ کیا کہ واٹ ایف ہم ایک پیگن سوسائٹی سے، ایک بت پرست سوسائٹی سے اگر ہم لوگ عیسائیت کو قبول کریں تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ اس نے کہا عیسائیت کو ذرا میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ عیسائیت کے بلیفز کیا ہیں۔ اب عیسائی کون لوگ تھے؟ یہ سب وہ لوگ تھے جن کو یہی لوگ رومی ہی پکڑ رہے تھے، مار رہے تھے اور ان کو ٹارچر کر رہے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اب اس نے جب بلایا انہیں کہ آؤ میرے پاس آؤ، مجھے ایکسپلین کرو کہ تمہارا ریلیجن کیا ہے۔ اس کے سامنے جب ریلیجن آیا نا، تو ریلیجن آیا ورائٹی کے اندر۔ اچھا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ پیغمبر خدا تھے اور ایک انسان تھے، وہ گروپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ تو آئے اس کام کے لیے تھے کہ سولی دیا گیا تھا، تم کہہ رہے ہو کہ وہ ظلم ہوا تھا سولی دینا، ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے سامنے نا بہت ورائٹی آئی۔ اس نے کہا اچھا تم لوگ کی کتاب کیا ہے، کتاب لے کے آؤ۔ اب جب کتاب کی بات آتی ہے نا، تو میں آپ کو یہ بائبل سے ایک چیز بتاتا ہوں کہ بائبل کے اندر نا، جو آپ کو میں نے بتائی تھی بات کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے، جہاں تک عیسائی جس سے مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ، ٹھیک ہے؟ تو شروع کا پارٹ تو کامن ہو گیا ان کا۔ آگے جاتے ہیں ان کا شروع ہوگا، یہ بک آف سامز آ گئی جو زبور تھی داؤد علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی تھی۔ اب ہم اینڈ کی طرف جاتے ہیں اس کے، یہ زکریا کے اوپر جو نازل ہوئی تھی وہ بھی کتاب آ گئی۔ یہاں سے ہاف پارٹ نہیں ہے، کافی کم ہے، ٹھیک ہے؟ مین پارٹ گزر گیا، تھوڑا سا پارٹ رہ گیا۔ یہاں سے سٹارٹ کیا ہو رہا ہے؟ دا نیو ٹیسٹمنٹ، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم، ٹھیک ہے، اور عہد نامہ جدید۔ تو یہ دا نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید، آف آور لارڈ اینڈ سیویئر جیسس کرائسٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، وہ بکس کے آگے نام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پہلی بک کیا ہے؟ پہلی بک ہے سینٹ میتھیو۔ میتھیو کون تھے؟ حواریوں میں سے ایک حواری تھے، ٹھیک ہے؟ حواریوں میں سے ایک حواری تھے جنہوں نے عیسیٰ کو مانا خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ، جنہوں نے عیسیٰ کو مانا خدا کا بیٹا۔ ان کی سمجھ کے مطابق عیسیٰ تو خدا ہے، نعوذ باللہ، اور جو ان کے حواری تھے نا وہ پروفٹس ہیں یا وہ سینٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کے نام کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ سینٹ میتھیو۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگر سینٹ میتھیو کو، تو نیکسٹ آ رہے سینٹ مارک، پھر اس کے بعد اگر میں کروں سینٹ لیوک۔ یہ سب کون ہیں؟ ان کے حواری۔ یہ ان سب حواریوں نے داستان لکھی، پھر اپنی ہر ایک نے اپنی اپنی بائبل الگ مرتب کی، ٹھیک ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی بائبل مرتب کی۔ سینٹ جان، اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک سینٹ جان سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے نا یہ ان کے لاسٹ چلتا رہے گا۔ اور بک آف ریولیشن جو ہے نا، یہ لاسٹ ان کی کتاب ہے۔ تو ہر حواری نے الگ الگ کتاب لکھی تھی اپنی، الگ الگ گاسپل لکھا تھا۔ اس کو بولتے ہیں گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لیوک، گاسپل آف جان، کہ انہوں نے جو عیسیٰ سے پڑھا تھا، سیکھا تھا، انہوں نے اس کو مرتب کرنے کی کوشش، اور ان کے اپنے حالات زندگی بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور سب کچھ ہے۔ اس کے سامنے کتابیں لے کے ڈھیر کتابیں، یہ تو آپ کو میں 5-6 نام بتاؤں گا، ورنہ اصل میں تقریباً 100 کے قریب ان کے اس پاس کتابیں آئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں بات جان سکتی، ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمیٹی بٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ اگر دیکھیں کہ 324 کے اندر وہ بادشاہ بنا تھا، ٹھیک ہے، انڈسپیوٹڈ۔ 325 کے اندر وہ کانسٹینٹائن جو ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک کاؤنسل بناتا ہے۔ کاؤنسل کا نام کیا ہے؟ دا کاؤنسل آف نائسیا۔ اور اگر آپ نے یہ ارطغرل العثمان ڈرامہ دیکھا نا، تو اس میں اس شہر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اس شہر کا بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے بار باری کونسل ملٹیپل، ایک سیکنڈ تھرڈ سیشن ہوگا، یہ ان کی کوئی ایک ایکسٹریکٹ پینٹنگ سی ہے کہ اس طرح کر کے کونسل بیٹھتی تھی اور تمام مسلک والے آ کے بیٹھیں گے۔ آپ صرف یہ فرض کریں کہ ایک کمیٹی بٹھا لی جائے، تمام علماء کو بلایا جائے اسلام کے، سارے آ کے بیٹھیں، جو آپ سمجھتے ہیں۔ کوئی صوفیزم میں بلیو کرتا ہے تو کوئی کہے کہ میں سلفی ہوں، اور کوئی یہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، کوئی کہے میں یہ ہوں، کئی وہ نام جو ہم نہیں جانتے دوسرے ملکوں کے اندر نام ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ بریلوی ہر جگہ تو بریلوی نہیں ہے نا، بریلوی کہاں ہے؟ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر بریلوی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ صرف 125 سال پرانی بات ہے۔ دیوبند کہاں پہ ہوں گے؟ تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں تو افغانستان تک ہوں گے، بس دیٹس اٹ۔ ورنہ یہ ہمارا لوکل فنومینا ہے۔ یہ کب بنا تھا؟ انگریزوں نے جب 1857 کے اندر شکست دے دی تھی، تو بعد میں جب دارالعلوم دیوبند بنا تھا 10 سال کے بعد تقریباً،
تو یہ وہ مرکز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح ہی یہ جو وہابی موومنٹ جس کو افیلیٹ کیا جا رہا تھا یہ تو 18 سینچری کی بات ہے سعودی عرب کی. اس طرح ہی افریقہ کے اندر کتنی موومنٹس ہیں، کتنے نام ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، سب کو جمع کر لیا جائے اور یہ کہا جائے آپ لوگ ذرا ایک نقطے پہ اکٹھے ہو. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ جو ہونا تھا، جو ہو سکتا ہے نا رزلٹ، ٹھیک ہے، وہ رزلٹ یہاں پہ ہوا کہ اور بحثیں، لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے کے علاوہ کوئی بات ہی سامنے نہیں آ رہی تھی. جبکہ سرپرائزنگ بات کیا ہے، اور یہ جو جملہ میں آپ کے کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ BBC کا جو ریلیجن والی ویب سائٹ ہے، اس میں سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، جو تقریباً 2003 یا 2 میں نے پڑھا تھا جملہ. اس نے یہ کہا تھا اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ سرپرائزنگلی سیکٹس کے درمیان میں کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے، سارے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ کتاب ہے، ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، سارے ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہیں، سارے انہی اینجلس کو مانتے ہیں، سارے یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، مطلب کہ اتنے کامن چیزیں. اس نے کہا سارا جو اختلاف یا وہ ہے وہ آتا ہے کہاں پہ جا کے کہ سکسیسر کون ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سکسیسر کون ہے. سب سے بڑا جو گروپ ہے ہمارا شیعہ اور سنی کا، اس کا مین اختلاف ہے ہی کیا؟ یہی اختلاف تھا کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے آگے چلنے والے سلسلے کو نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں، حق بنتا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا. تو سرپرائزنگ بات کیا ہے کہ کوئی میجر اختلاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ گورے بات اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں. ہم تو ایک دوسرے کو فٹافٹ کافر کہنے کے اوپر بڑے تیار ہوں گے، لیکن گورے اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں کہ کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے. جبکہ ان کے تو بہت ڈفرینس تھا، کہاں خدا کا بیٹا اور کہاں ایک عام انسان، ٹھیک ہے. میجر ڈفرینسز ہیں، میجر ڈفرینسز ہیں. پھر اس طرح کے ڈفرینسز بھی تھے. کچھ نے کہا کہ کون سی سیکنڈ کمنگ ہم نہیں مانتے، کچھ نے کہا نہیں سیکنڈ کمنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اتنی بحث ہوئی کہ اینڈ میں جا کے کیسے اس کو اڈاپٹ کیا گیا؟ اس کو اڈاپٹ یہ کیا گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ساری گاسپلز، جتنی بھی گاسپلز تھی نا 100 سے اوپر، سب گاسپلز کو ہم میز کے اوپر رکھ دیتے ہیں ایک، ٹھیک ہے، ایک میز کے اوپر رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، اور اگلے دن آ کے ہم دعا کر کے جاتے ہیں کہ خدا جو حق ہے نا بس وہ میز کے اوپر رہے، اور ہم جب جتنے بھی ٹائم کے بعد، جتنے بھی ڈیز کے بعد آئیں گے نا، باقی جو ہے نا وہ ساری نیچے گر چکی ہوں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پوپ کو جو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے پوپ سلیکٹ ہو گیا؟ کہ وہ ایک دھواں نکلتا ہے نا وہاں سے. تو جب تک وہ کالا دھواں نکلتا رہے گا، جو نیچرل دھواں ہوتا ہے، کوئی چیز جلاتے ہیں تو کالے رنگ کا ہی دھواں نکلے گا نا. تو جو وہ کالے رنگ کا دھواں نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، ابھی تک کوئی پوپ سلیکٹ نہیں ہو سکا. ہاں جب وہ وائٹ دھواں نکلے گا تو جیزس نے ایکسیپٹ کر لیا، جیزس نے مان لیا. تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی انٹرسٹ لیا اور کبھی نوٹ کیا اس کے اندر، تو وہ یہ چیز کر رہے تھے. تو اسی طرح انہوں نے ایونچولی جب واپس آئے تو دیکھا اچھا جی یہ تو 4 گاسپلز پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر. اب رات کو کسی نے بےمانی کی وہاں جا کے، یا وہ کیسے اوپر 4 پڑھی ہوئی تھیں، جو بھی ان کا تصور تھا، تو لہٰذا یہ گاسپلز ہیں، باقی گاسپلز کو ٹھیک ہے نہیں مانتے. یہ جو گاسپلز ہیں وہ کریڈیبل ہیں، مستند ہیں، اور جو باقی گاسپلز ہیں وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، وہ کریڈیبل نہیں ہے. کس سال میں جا کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل تقریباً 300 سال کے بعد، کیونکہ 33 AD کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا نا، تو تقریباً 300 سال کے بعد جا کے اس طرح یہ فیصلہ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو روم امپائر تھا نا، وہ خود بھی انکلائن تھا کہ اگر یہ تصور مانا جائے نا کہ دیکھو وہ خدا کے پیغمبر تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تمہیں یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کوئی اپیلنگ بات نہیں لگ رہی نا، بات نہیں بنتی اس سے. یہ فرقہ یا یہ جو سوچ ہے نا، یہ زیادہ اپیلنگ ہے کہ وہ آئے تھے اور وہ ہمارے گناہ اٹھا کے چلے گئے ہیں. یہ زیادہ اپیلنگ بات ہے، یہ زیادہ مزے کی بات ہے. یہ کراؤڈ زیادہ اس کو پسند کرے گا، عوام اس کو پسند کرے گی. بالکل اس طرح جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش اور ایسے اور جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ لٹریسی تھوڑی سی کم ہے اور جہالت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کیا چیز زیادہ ہوگی کہ یار یہ نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، صدقات دیتے رہنا، سچ بولتے رہنا، یہ چیزیں بڑے لمبا کام ہے، یہ بڑے مشکل کام ہے. خود گناہوں سے بچتے رہنا، یہ وہ تعویذ باندھ لو نا اپنے ساتھ، یہ سب سے آسان کام ہے. کسی اور کو آپ نے حوالے کر دیا اور یہ آپ میرے لیے کام کر دو، تو یہ زیادہ آسان کام ہوگا. ہاں ایک دن ہم نے کوئی عرس بنا لیا، وہ زیادہ آسان کام ہوگا.
بہشتی دروازہ کوئی نظر آ جائے نا، بس اس میں سے ہم گزر جائیں تو وہ زیادہ آسان کام ہوگا. بالکل وہی کانسیپٹ کہ جس طرح جو مرضی کرتے رہو ہندوؤں کے ہاں، جو مرضی کرتے رہو، بس اینڈ میں ایک ڈبکی مارو نا گنگا کے اندر تو وہ ڈبکی آپ کو بچا لے گی. تو یہ تصور جو ہے نا یہ عوام زیادہ پسند کرتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ خود بھی انکلائنڈ تھے کہ نہیں، یہ جو گاڈ کا تصور ہے نا یہ والا کہ گاڈ نے اٹھا لیے ہمارے گناہ سارے، یہ زیادہ سیلیبریٹ ہوگا. وہ آ بھی پیگن ریلیجن سے رہے تھے، اور پھر اس طرح کر کے یہ طے کیا کہ اچھا چلو اب کوئی عید ہونی چاہیے، ہماری عید ہونی چاہیے. کیا تم لوگوں کی کیا تصور ہے؟ نہیں ہمارے پاس تو کوئی تصور نہیں عید کا. کیا کریں پھر؟ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ بناتے ہیں. اب ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم ان کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے. تو یہ بہت بعد میں جا کے نا، یہ 300 سال کے بعد جا کے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم 25 دسمبر کو ہم ان کی کرسمس مناتے ہیں. جو کرسچنز رشیا کی سائڈ پہ رہتے ہیں نا، ان کرسچنز کو آرتھوڈاکس کرسچنز بولتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جنوری میں کرسمس مناتے ہیں. اچھا اور کیا ہو؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایسٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹر کرتے ہیں. وہ بھی دن بھی تو سیلیبریٹ ہونا چاہیے نا جس دن وہ سولی چڑھے تھے. تو جب وہ سولی چڑھے تھے تو ہوا کیا تھا؟ ہمارے گناہ بخش ہو گئے تھے، تو کوئی ایسٹر بھی ہونا چاہیے. یہ سب کچھ بعد میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. یہ سارے ریچولز نا بعد میں ڈیسائیڈ ہوئے تھے. وہ جو کرسمس والا لیکچر ہے میرا، اس کو آپ دیکھ لینا کہ کرسمس ٹری کا کیا تعلق ہے اس سے. اس کے اندر وہ جو سینٹا کلاز ہے اس کا کیا تعلق ہے، اور آپ کو گفٹ آئیں گے ان کا کیا تعلق ہے عیسائیت کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے. سب کچھ میڈ اپ ریلیجن ہے، سب میڈ اپ ریلیجن ہے. یہ خود ہی سوچتے رہے اور بناتے رہے، یہ سوٹیبل ہے، یہ سوٹیبل ہے، یہ سوٹیبل ہے. اور میں نے صرف ہوائی بات نہیں کی آپ کے ساتھ، اس کے اندر ایویڈنس کے ساتھ شیئر کیا ہے. ایونچولی 391 کے اندر، ٹھیک ہے، 391 کے اندر اس کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے. خود جو ہے یہ بیپٹائز ہوتا ہے بالکل اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر، اور 391 کے اندر آفیشیلی جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن بن جاتا ہے. ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی ہے 24 فیبری کو. اب جب عیسائیت قبول کر لی پورے رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی، اور جس طرح وہ جو کرپل ہو کے گر رہا تھا نا، تو اس کو ہو گیا کہ اب اس کو ایک نئی روح مل گئی ہے، اس کے اندر ایک نئی جان آ گئی ہے کرسچین امپائر کے اندر. تو لہٰذا وہ جو جان ملی ہے نا، اب یس اب ہم نے یہ کرنا ہے. اب ہم تاریخ دیکھتے ہیں. اچھا تاریخ کے اندر عیسیٰ کو یا جیزس کو، جن کو وہ سن آف گاڈ آفیشیلی مانگ رہے ہیں، ان کو سولی دی کس نے تھی؟ ان کو سولی دی تھی یہودیوں نے. تو یہودیوں کی ایسی کی تیسی انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سولی دی تھی. اب یہ ہمیں جہاں نظر آئیں گے نا ہم نے ان کو مار دینا ہے. یہ ہم نے آیت کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، دوبارہ سے ہم اس آیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، اور یہاں پہ فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ان کو مار پڑتی رہے گی. تاریخ گواہ ہے ان کے اوپر مار پڑتی رہے گی. سرزمین حرام ہو گئی ان کے اوپر اور ان کو یہ مار پڑتی رہے گی. الا بحبل من اللہ، جب تک کہ یہ اللہ کی رسی کو نہیں تھام لیتے. وحبل من الناس، یا وہ لوگوں کا سہارا نہیں پکڑ لیتے. یہ میں بعد میں بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے. واباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان کے اوپر. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی کم ہمتی کہ یہ دوبارہ اس طرح نہیں اٹھ سکیں گے، وہ ان کے اوپر پھینک دی، مار دی ان کے اوپر. واپس آتے ہیں ہم ادھر. اب پوری تاریخ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بولتے ہیں ان کا ڈائسپورا. یہ ان کا دور انتشار پوری دنیا کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں، پاکٹس آف سوسائٹی کے اندر ہیں. خاص طور پہ جہاں پر کرسچین ورلڈ ہے نا، جہاں پہ کرسچین ورلڈ ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں. ان کے نزدیک انہی کو مارتے رہنا یا انہی کے اوپر ہی کرتے رہنا نا، وہ ایک طرح کی ڈیوائن چیز ہے. تو یورپ کے اندر ان کو مار پڑتی رہی. پوری دنیا میں جہاں جہاں رہے تھے انہوں نے، جہاں پہ کرسچن انفلوئنس نہیں تھا وہاں پہ ان کی پھر بھی بچت رہی. جہاں پہ کرسچن انفلوئنس نہیں تھا وہاں پہ ان کی پھر بھی بچت ہوتی رہی. ہمارے نزدیک، میں نے آپ کے ساتھ خیبر کی اور وہ بات بھی شیئر کی تھی، ہمارے نزدیک ان کو ایک حکومت ملتی ہے. وہ ملتی ہے ان کو نجران کے علاقے کے اندر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات. سعودی عرب جو ہے اس کا جو نیچے والا پارٹ ہے، آج کل کے حساب سے بھی سعودی عرب کا جو ساؤتھ پروونس ہے نا، اس کا نام نجران ہے. تو نجران کے علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کو ایک موقع ملا تھا، ایک حکومت ملی تھی انہیں.
لیکن وہ حکومت ایسی نہیں تھی کہ بڑی ریلیجیس حکومت تھی. وہ حکومت جو تھی وہ اس علاقے کے اندر ان کو جو ملی تھی وہ ایسی تھی کہ جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی برا کردار والا بادشاہ تھا. اور اس نے بجائے یہ کہ کوئی ریلیجیس اسٹیٹ قائم کرتا, اس نے اپنی حکومت کو ظلم کے ساتھ نافذ کیا, اور یہاں تک کہ اس نے جادوگری اور اس کا بھی سہارا لیا. ایک بہت لمبی طویل حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, وہ میں یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا, لیکن اس کے اندر ذکر ہے کہ کس طرح سے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ دبا کے رکھا ہوا تھا, پریس کیا ہوا تھا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میرا جو پرانا جادوگر ہے نا, جو مین جادوگر ہے, میرا استاد ہے, ہی از گیٹنگ ویری اولڈ. بلکہ انفیکٹ اس جادوگر نے خود بات کی کہ میں بہت بوڑھا ہو رہا ہوں, تو کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ کوئی شاگرد میرا تیار ہونا چاہیے. کمپٹیشنز کیے انہوں نے, ان میں سے ایک لڑکے کو پک کر لیا کہ اس لڑکے کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, بہت ینگ ہے, تو تم آیا کرو, تمہیں سکھایا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کے محل سے آنے سے پہلے تک, ذوالنواس نام تھا بادشاہ کا, اس کے پاس آنے سے پہلے راستے کے اندر اپنے گاؤں سے جس علاقے سے وہ آ کے آتا تھا نا, کسی کو نہیں پتا تھا وہاں پہ ایک عیسائی راہب چھپا ہوا ہوتا تھا. اس کی اس راہب سے بات ہونی شروع ہوئی, کہاں پہ یہ جادو سیکھ رہا ہے اور کہاں پہ راہب جو ہے وہ اس کو دین حق سکھا رہا ہے, اس دور کا دین حق سکھا رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایونچولی یہ عیسائی ہو جاتا ہے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو انفلوئنس یہ کرتا ہے. ذوالنواس کے تمام اپوزیشن کے باوجود عوام جو ہے نا, تمام عوام اس کے سامنے سب کے آگے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی بادشاہت اور اس کی جادوگری میں کوئی زور نہیں ہے. ذوالنواس نے کہا اس کو میں مروا دوں گا. اس نے کہا تم مرواؤ مجھے, تم دیکھنا تمہارا کوئی وار میرے اوپر کام نہیں آئے گا. اتنا یہ گہرا یقین ہو گیا اللہ کی قدرت کے اوپر اس کو. اس نے تیر مارنے کو کہا کہ اس کو تیر مار کے نا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ گولیاں مار دی جائیں, دیوار کے ساتھ کھڑا کیا تو گولیاں مار دی جائیں, تو تیر مار دی جائیں اسے, تیر ہی نہ لگے اسے. اس نے کہا کہ ایک کام کرو گے نا تو دیکھنا تب تیر لگ جائے گا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تم بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو, تم بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو تب لگ جائے گا. اب وہ فرسٹریٹ اتنا آیا ہوا تھا, تو اس نے کہا چلو چلاؤ بسم اللہ, اللہ کا نام لیا اور تیر مارا, اور واقعی اس لڑکے کو لگ گیا. اس کی قبر ملی تھی عمر بن خطاب کے دور کے اندر. تو وہ جب منظر سب نے دیکھا نا, تو سب نے کہہ دیا اس لڑکے کی بات سچی تھی, اس کا مطلب ہے کہ اصل خدا صرف اللہ ہے. وہ سب لوگ, تمام عوام صاحب ایمان ہو گئے. اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے آگ کے گھڑے جلوائے اور اس کے اندر لوگوں کو زندہ جلوا دیا. یہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, قتل اصحاب الاخدود, وہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا, وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ والا واقعہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اس کے اندر جہاں پہ وہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک ایمان لانے کا پیغام تھا, وہاں پہ یہودیوں کے لیے بھی تھا. اور خاص طور پہ اگر آپ جیسے قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں یا ترجمے سے پڑھیں, تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی اہل کتاب کی باتیں شروع ہو جائیں گی, اور اہل کتاب میں بھی صرف یہودیوں کی بات. سورہ بقرہ میں تو مسلسل اہل کتاب میں یہودیوں کی بات ہے, کس سے ہو رہے ہیں. اپرچونٹی ان کو دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی ایمان لا سکتے ہو, ابھی بھی ایمان لا سکتے ہو. اور سارا قصہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے احسان بھی گنواتے ہیں, اپنا فرد جرم بھی عائد کرتے ہیں ان کے اوپر, اور اینڈ میں جا کے کہتے ہیں یتلونہ حق کا تلاوتی, جن کو ہم نے کتاب دی تھی نا وہ پھر اس کا حق ادا کریں گے. تو تم میں سے جو اہل کتاب ہو وہ اگر حق ادا کرتے ہو نا تو پھر پیروی کرو گے اس نبی اور رسول کے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, بچوں کو پہچانتے ہیں. ان میں ایک واقعہ آتا ہے جو ان کے بہت بڑے رابائی تھے, ان کے جو جوئش اسکالرز ہوتے ہیں نا ان کو رابائز بولتے ہیں. تو ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن سلام. ان کا واقعہ آتا ہے, ہم نے سیرہ کے اندر بھی پڑھا تھا پچھلے سال, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے محمد کو دیکھا تھا پہلی دفعہ تو میں نے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ ایک جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی آ کے سوال پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, چند سوال پوچھے تھے, اور آپ سب نے جب ان کا جواب دیا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن جنرلی اسپیکنگ یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو لاسٹ آپشن کیا تھا اللہ کے پاس کہ اللہ بحبل من اللہ, کہ تم اللہ کی رسی کو تھام لو. اس کو تو انہوں نے نہیں تھاما, اور ان کا یہ زوال جو تھا یہ جاری رہا مسلسل. مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جو خیبر اور یثرب میں ہوا وہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ کہ امپائر کو لیڈ نہیں کر رہے تھے. البتہ مسلمان انگیج ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی دور کے اندر عیسائیوں کے ساتھ. عیسائیت جو ہے وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہو گئی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے, کیونکہ عیسائیت جو ہے وہ ایک یونیورسل ریلیجن کے طور پہ پروپیگیٹ ہوتی جا رہی تھی. جہاں جہاں روم تھا وہاں
عیسائیت پھیلتی رہی. تو لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، آلدو ان کا رویہ بہت ڈیفرنٹ تھا یہودیوں سے. یہودیوں کا بغض تھا مسلسل، اور ان کی طرف سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی اچھی بات تھی مسلمانوں کے ساتھ. لیکن جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا اور ان کا، اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے جب، تو اس سلسلے کے اندر ایونچولی مسلمانوں نے ساری ہولی لینڈز لے لی، مسجد اقصیٰ کا علاقہ لے لیا، شام کا علاقہ لے لیا، جو نائسیا کی بات ہو رہی تھی وغیرہ، وہ ایریاز جو ہیں ان کے بارڈرز تک مسلمان رہے. تو ایونچولی یورپ کیا کرتا ہے کہ جو علاقے رومن امپائر سے اب ختم ہو چکے تھے، بیزنٹائن امپائر کے رہ گئے تھے، ان میں یہ کنٹریز ڈیولپ ہو گئے تھے، فرانس، جرمنی اور یورپ کے اندر یہ کنٹریز ہو گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے جو جنگ کا چلتا آ رہا ہے، سیلاب چلتا آ رہا ہے، ہم نے اس سے لڑنے کے لیے انہوں نے کروسیڈز کا اعلان کیا. 27 نومبر 1095 کے اندر کلیمونٹ کا شہر فرانس، وہاں پہ پوپ اربن II تھا، اس نے اعلان کیا کروسیڈز کا کہ ہم ایک کولیشن بنائیں گے اور ہم کروسیڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ عیسیٰ چاہتے ہیں، اور عیسیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کیا وہ کیا. تو جتنے بھی گناہ گار لوگ تھے ان کو وہ آ گیا کہ بس ہماری آگے پیچھے تو سیلویشن ہو نہیں سکتی، تو اس راہ میں یا مر جائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، یا ہم لوگ فاتح ہو جائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. تو ہر طرح کی فوج جمع ہوئی. مسلمانوں پہلے ہی اپنے بہت زیادہ زوال کے اندر تھے، خبر تک ہے نہیں انہیں کہ 1099 کے اندر 4 سال کے اندر ہی ان کا جب حملہ ہوتا ہے تو پوری طرح سے یروشلم کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اس طرح کلنگز ہوتی ہیں، اتنی کلنگز ہوتی ہیں کہ یہ ایک ریسنٹ کتاب ہے ہسٹری کی، ایک برٹش ہسٹورین ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ایونچولی ہوتا ہے تو جیروسلم واز سون فلڈ ود ڈیڈ باڈیز piled up. Feet would have been stained to the ankles with the blood of the slain. زمین کے اوپر اتنا خون تھا، تیر رہا تھا کہ لوگوں کے جو ٹخنے تھے وہاں تک جو ہے وہ خون سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جوتے سارے لوگوں کے ہمیشہ خون میں بھرے ہوتے تھے. اس قدر خون اس شہر کے اندر بہایا گیا تھا، اس قدر میسو کلنگ ہوئی تھی. کس نام کے اوپر؟ ایک لونگ گاڈ آف جیزس جو ہیں ان کے نام کے اوپر اس قدر انہوں نے میسو کلنگ کی تھی. اور جہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت قتل کیا، وہاں پہ انہوں نے یہودیوں کو بھی نہیں بخشا. جو یہودی ان کے ہاتھ لگا انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 88 سال کے بعد، 88 ایئرس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اگلی مدد آئے گی، وہ ہوتی ہے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں. وہ ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کے بہت سارے فیکشنز کے اندر سے ایک کمانڈر اٹھتا ہے صلاح الدین ایوبی، اور وہ پہلے تو مسلمانوں کے اپنے جو فتنے تھے ان کو سیدھا کرتے ہیں پہلے، اور پھر وہ ایونچولی جیروسلم کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کامیابی عطا کریں گے. 1187 کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے ان کو، مسلمانوں کو واپس سرزمین ملتی ہے، اور وہ اس کو دوبارہ سے اسی فوٹنگ کے اوپر لے کے آتے ہیں. اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ کیونکہ عیسائی ڈرے ہوئے تھے کہ اگر یہ فاتح ہوں گے نا تو یہ تو وہی حال کریں گے ہمارا جو ہم نے ان کا حال کیا تھا. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بات پہ ڈر رہے تھے کہ جب صلاح الدین ایوبی فاتح ہو جائے گا، ہم سرنڈر کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. صلاح الدین ایوبی نے ان کو کہا کہ تم میں سے جو کوئی امن کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہے ہم خود اسکارٹ کریں گے، جو رہنا چاہتے ہیں ہم اس کو بھی جانے دیں گے. عام معافی دی. اسی لیے پاپولر کلچر کے اندر صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ ایک بہت رحیم بادشاہ کے طور کے اوپر ہمیشہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے انہیں. مسلمانوں کے پاس یہ کنٹرول آ گیا اس علاقے کا، اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمان انگیج رہے تھے. ایونچولی یہ ہوگا کہ جو ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے نا ارطغرل کا، وہ اگر آپ کو پہلی قسط یاد ہونا تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے 1225. یہ صلاح الدین ایوبی کے فوت ہونے کے تقریباً 25-30 سال بعد ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ. تو جس امپائر کی وہ بات کرتے ہیں نا، آٹومن امپائر جو عثمان بنائے گا، ان کے آگے آئندہ والی نسلوں میں سے آئیں گے سلطان محمد فاتح. ان کا نام فاتح کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تھے جنہوں نے بالآخر بیزنٹائن امپائر کو ختم کیا تھا، کانسٹنٹینوپل کو فتح کیا تھا، اور اس شہر کو ایک پبلک شہر بنایا تھا. کرسچن امپائر کو ختم ہو گیا، بیزنٹائن امپائر ختم ہوا، اور وہاں پہ آٹومن امپائر کا جو حکومت تھی وہ قائم ہوتی ہے. آئندہ آنے والی ان کی نسلوں کے اندر پھر خلافت بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس سارے دور کے اندر
ایک دو بڑے واقعات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسپین کا واقعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اسپین میں. یہ جو سارا دور گزارا تھا نا انہوں نے، سارا دور جو گزارا تھا انہوں نے کروسیڈز کے دور کے اندر، وہاں پہ ایک یہ ایپیسوڈ بھی ہوتی ہے کہ ان کی نا دو چیزیں وہاں پہ سٹارٹ ہوں گی. ایک ہوتی ہیں ان کی سیکرٹ سوسائٹی ہوتی ہے نائٹ ٹیمپلرز کی، جو کہ بعد میں جا کے ایک اور شکل اختیار کرے گی فری میسنز کی. اس کے اندر کیا تھا، انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا تھا کہ جو ساری حکومت تھی نا سلیمان علیہ السلام کی، وہ کیسے قائم ہوئی تھی، وہ جادو کی بیس کے اوپر قائم ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ جادو کی بیس کے اوپر قائم ہوئی تھی، اور کیونکہ وہ یہاں پر تھی تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر نا وہ جو ہمارے لکھے ہوئے جو ہم نے جادو لکھا تھا نا، جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دبا دیا تھا، ہم نے وہ چیزیں تلاش کرنی ہیں ساری، ہم نے وہ تمام چیزیں تلاش کرنی ہیں، وہ لینا ہے ہم نے. اور اس کی بیس کے اوپر، کیونکہ یہ وہی قوم ہے جن کے اوپر ہاروت ماروت کا فتنہ بھی آیا تھا، یہ وہی قوم ہے جو فرعونیوں کا جادو تھا اس کو بھی لے کے چلی تھی، جوئش بلیک میجک کو قبالہ بولتے ہیں. تو وہ عیسائیوں کے پاس آ گیا، یہودیوں کے پاس نہیں. وہی سارا جادو، وہی سب کچھ کس کے پاس آ گیا، سٹارٹ سارا یہودیوں نے کیا تھا، لیکن آ گیا عیسائیوں کے پاس، وہ بھی ایک بہت لمیٹڈ ایلیٹ کے اوپر، بہت لمیٹڈ ایلیٹ کے پاس آ گیا. اور وہ بعد میں جا کے ایک سیکرٹ سوسائٹی بن جاتی ہے، پہلے نائٹ ٹیمپلرز کی، پھر فری میسنز کی. یہ سوسائٹی جو ہے یہ فلرش کرتی رہتی ہے پورے یورپ کے اندر. اسی کے پیرالل ایک اور کام یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کی پرسیکیوشن پورے یورپ میں جاری ہے، پورے یورپ میں جاری ہے یہودیوں کی پرسیکیوشن. ان کی آبادیاں جو ہوتی تھیں نا وہ شہروں سے باہر ہوتی تھیں، شہر محفوظ ہوتے تھے، چار دیواری ہوتی تھی، ان کو شہر میں رہنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی. آپ یقین کریں پورے یورپ کے اندر جب یہ شہر میں داخل ہوں گے نا تو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے کپڑے پہن کے آنے ہیں. کبھی یلو سٹار والی کپڑے ہوں گے، کبھی یلو جیکٹ ہوگی، کچھ جگہوں پہ ریڈ کلر کی ٹوپی پہن کے انہوں نے آنا ہے، تاکہ پتہ ہو کہ یہ یہودی ہے، تاکہ پتہ ہو کہ یہ بندہ یہودی ہے. یہ ان کا یورپ کے اندر حال تھا. اور ان کا سب سے اچھا دور جو گزرا تھا وہ مسلمانوں کے پاس گزرا تھا، جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جب اسپین سے مسلمانوں کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، تو یہودیوں کو بھی مارا گیا تھا اور قتل کیا گیا تھا. تو وہ وہاں سے جان بچانے کے لیے تو مسلمانوں کے اس وقت کے جو بادشاہ یا سلطان تھے، بایزید نام تھا ان کا، یہ آٹومن امپائر کے بادشاہ تھے بایزید، انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ آ جاؤ اور ہمارے امپائر میں رہو. تو یہودی وہاں پہ آ کے آرام سے بالکل بہت اچھے طریقے سے رہے تھے. وہ یورپ کے اندر یہ سچویشن تھی. البتہ ایک چیز سٹارٹ کریں گے یہودی جس کی مصیبت سے میں اور آپ ہم سب دشوار ہیں، وہ کیا ہے، یورپ کے اندر ان کو کاروبار کرنے کی تو اجازت نہیں تھی، کام نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو ان کے کام کو، ان کی تجارت کو تحفظ حاصل نہیں تھا. انہوں نے ایک کام شروع کیا جس کو بولتے ہیں آج کل کی دنیا میں بینکس، جن کو ہم آج کل دنیا کے بولتے ہیں بینکس بولتے ہیں. انہوں نے بینکنگ کی انڈسٹری سٹارٹ کی. جس طرح سود حرام ہے اسلام کے اندر، اس طرح ہی سود حرام ہے کرسچینٹی کے اندر بھی. تو یہودیوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں نا منی لینڈرز کے طور کے اوپر ان کا رول آیا. یہ الگ ایک بہت لمبا ڈیٹیل لیکچر ہوگا، اور وہ شاید آپ لوگوں کے لیے ابھی بات کرنا اپروپریٹ نہیں ہوگا اس کو لمبا سمجھانا، اس لیے میں بہت بریفلی اس کو گزارتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ خاص طور پہ اٹلی کے علاقے کے اندر انہوں نے بینکس کی ابتدا کی. آپ کی تجارت ہو رہی ہے، آپ کا سامان آنا ہے، یہ لون ہم سے لے لو، ابھی ہمیں اتنے پیسے کے ساتھ سود کے اوپر لوٹا دینا. اور کرسچن ایک دوسرے سے تو لون نہیں لیتے تھے کیونکہ جی وہ حرام ہے، پوپ نے حرام کیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہاں جا کے ہم لوگ کرنا شروع ہو جائیں. یہ بالکل ویسے ہے کہ جس طرح پاکستان جیسے ملک کے اندر شراب حرام ہے، بین بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا لیکن بین بھی ہے لیگلی. تو جتنے بھی پاکستان کے اندر شراب کے دھندے ہوتے ہیں وہ کس نام سے ہوتے ہیں، نان مسلمز کے نام سے ہوتے ہیں، کہ ان کو پرمٹ ملا ہوتا ہے، ان کو اجازت ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے سہارا پکڑتے ہیں. لائک وائز جتنے بھی یہودی ہیں وہ سود کا کام جو کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے کام مل رہا ہے. اور اس طرح انہوں نے آہستہ سے کر کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تاجروں کو سے لے کے بڑے بڑے بادشاہوں تک کو اپنے قرضوں کے اندر ڈبونا شروع کر دیا. اور یہ جو کامیاب تجربہ اٹلی میں ہوا تھا نا، یہ پورے یورپ اور پوری دنیا میں، ایون آٹومن امپائر ہر جگہ پھیلنا شروع ہو گیا، بینکس کا نیٹ ورک. لیکن اس دور میں تو ایزی پیسہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پیسے وہاں بھجوانے ہیں، بے فکر ہو جائیں، ہم لوگ بھجوا دیں گے. کیسے بھجواتے تھے، صرف اپنے کو یہودی ایجنٹ کو ایک خط لکھ دیا کہ فلانے بندے کو ہمارے حساب سے اتنے پیسے پہنچا دو. فزیکلی پیسہ نہیں جا رہا تو تاجر کیا سمجھے گا، تاجر کہے گا کتنا سیف
طریقہ کار ہے نا. ہم ایکچوئل گولڈ لے کے جائیں گے, سلور کے کوائنز لے کے جائیں گے تو ہمارے اوپر حملہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو لہٰذا یہ کاغذ لے جاؤ, یہ رسید ہے, یہ لے جاؤ. وہ رسید وہی تجارت ہوتی رہے گی, گولڈ ادھر ہی پڑا رہا, اور یہی بن گئی آہستہ آہستہ کر کے وہی پیپر کرنسی جو میں اور آپ یوز کرتے ہیں. کاغذ کے اوپر لکھا ہوگا یہ 1000 کے برابر ہے, یہ 500 کے برابر ہے, یہ 10 کے برابر ہے, تو یہ 5000 کے برابر ہے. یہ بینکنگ انڈسٹری انہوں نے یہاں سے سٹارٹ کری. ایوالو ہوتے ہوتے یہی سوسائٹی جو تھی ان کی, وہ ایک اور سوسائٹی بھی شکل اختیار کرتی ہے, الومناٹی کی. نیو ورلڈ آرڈر کا ایک سلسلہ آتا ہے ان کے اندر, ورلڈ ڈومیننس کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک اس میں یہودیوں کا رول نہیں ہے. علم یہودیوں سے ڈیولپ تھا, لیکن اس وقت کنٹرول جو ہے وہ سارا کا سارا عیسائیوں کے پاس تھا. اس کے اندر جس سال میں الومناٹی کا آرڈر بنتا ہے اسی سال میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فری کنٹری کے طور کے اوپر ڈکلیئر ہو جاتا ہے. یہ امریکن $1 کے اوپر یہ نشان بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک آنکھ بنی ہوتی ہے. ہمارے لیے تو ایک آنکھ کیا بات ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانی ہے, وہ دجال کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, نیچے لکھا ہوا ہے نیویسٹ آرڈر سیکولرم. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, نیو سیکولر ورلڈ آرڈر. پوری دنیا کے اوپر ہم نے ایک سیکولر ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے. وہی امریکہ کا سال یا الومناٹی کا سال تھا وہ تھا. امریکہ کے اندر کوئی پیرامڈ ہوتا ہے, یہ بنا ہوا پیرامڈ ہے نا. امریکہ میں کوئی پیرامڈ ہے, امریکہ میں تو کوئی پیرامڈ نہیں ہے. اس پیرامڈ کا کیا تعلق ہے پھر امریکن نوٹ کے اوپر. ہمارا نوٹ جو ہوتا ہے پاکستان کا, اس کے اوپر فیصل مسجد بنی ہوگی, کوئی علامہ اقبال کا وہ بنا ہوگا, کوئی کراچی کی پورٹ ہوگی, کوئی گوادر کا کچھ بنا ہوگا, کوئی ہمارے سمبولک چیزیں ہیں جو ہمارے ملک سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کیوں بنایا ہوا ہے, یہ سارا کچھ اشارہ کر رہا ہے اس علم کی طرف جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا فرعون کے دور سے, وہاں سے جو یہ علم لے کے آئے تھے. سارا اشارہ اس چیز کی طرف یہ کر رہا ہے. یہ جو انہوں نے یہاں سے ایک چال چلی یہ والی کہ پوری دنیا کے اوپر ہم نے ایک سیکولر ورلڈ آرڈر قائم کرنا ہے, یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے جس کے بارے میں ابھی بھی خبروں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس وقت میں آپ پوری دنیا کے مسلمان جتنے بھی ہیں نا, وہ اسی فتنے کے اندر ہیں. یہاں سے ہم اس کو کلوز کرتے ہوئے, آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہوئے, جہاں پہ ہم نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا کہ عیسائیت جو ہے جو ان چند حواریوں سے اتنے بڑے گلوبل فنومینا میں کیسے کنورٹ ہوئی, وہاں سے آگے چل کے ہم نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا کہ یہودی کس طرح سے پاکٹس کے اندر پوری دنیا کے اندر محکوم ذلیل ہو رہے ہیں. عیسائیت کا قبضہ ہے, لیکن عیسائیت کے اندر جو ہے نا ایک ہڈن پاور رائز ہوئی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, شیطانی قوتوں سے تعلق ہے اس کا. اور وہ ایک کس طرح سے سیکرٹ سوسائٹیز کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر ارادہ کیا انہوں نے کہ کس طرح سے ہم نے ایک سیکولر ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر ہم نے نافذ کرنا ہے. یہ اور یہاں سے لے کے اینڈ تک کی بات ہم لوگ اگلی کلاس اور جو لاسٹ ہماری کلاس ہوگی ہم اس کے اندر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.